السلام علیکم دوستوں، میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی عادل جواد۔ دوستوں، پاکستان میں وی آئی پی کلچر تیزی سے فروغ پا رہا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وی آئی پی کلچر کی جو جڑیں ہیں وہ اس حد تک مضبوط ہو چکی ہیں کہ پاکستان کی اشرافیہ وی آئی پی کلچر کو، وی آئی پی پروٹوکول کو اپنا حق سمجھنے لگی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ حال ہی میں کراچی ایئرپورٹ پر ایف آئی اے کی طرف سے ایک کراچی کے کاروباری شخصیت کو وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا، لیکن وی آئی پی پروٹوکول سے موصوب خوش نہیں ہوئے اور انہوں نے شکایت کی، اور ان کی شکایت پر ایف آئی اے کے 3 افسران کا تبادلہ ہوا۔ یہ واقعہ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ کس طرح رونما ہوا، اس پر عادل صاحب روشنی ڈالیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا یہ وضاحت کر دیں کہ وی آئی پی جو پروٹوکول ہے ایئرپورٹ پر، یہ کس طرح دیا جاتا ہے۔ شکریہ وکیل صاحب۔ وی آئی پی کلچر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جڑیں پکڑ چکا ہے۔ آپ دیکھیں گے عام لوگ بھی، ایون کہ اشرافیہ کے علاوہ ہمارے عام لوگ بھی جب وہ کہیں جاتے ہیں، اگر انہیں کسی تھانے میں جانا ہے، کوئی چوری کی ایف آئی آر، جب موبائل چھن گیا یا وہ، تو یا تو وہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ہائی اپ سے فون کرائیں، کسی جاننے والے کے ریفرنس سے جائیں، اور پھر وہ اپنا کام، یعنی لائن میں لگ کر وہ نہیں کرانا چاہتے۔ یہ اکثر ہم آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی اور یہ جو اشرافیہ کے لوگ ہیں، یہ کراچی ایئرپورٹ پر انہیں پروٹوکول چاہیے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی یہ دبئی اترتے ہیں 2 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد، یہ اسی طرح ان لائنوں میں لگے ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی وی آئی پی کلچر کا کوئی تصور نہیں ہے، اور وہاں یہ سب فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح کے پاکستان کے ہر معاشرے میں، ہر جگہ، ہر سرکاری ادارے میں، اور اس کی بنیادی وجہ بھی شاید یہ ہے کہ سرکاری اداروں میں جہاں پہ بھی آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ کا عام لوگوں کے ساتھ، جو ہمارے گورنمنٹ ملازمین ہیں، سرکاری لوگ ہیں، حتیٰ کہ پبلک یوٹیلیٹی کے ڈپارٹمنٹس میں بھی ان کا رویہ انتہائی غیر مناسب ہوتا ہے۔ تو لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ وی آئی پی کلچر کا بھی سہارا لیتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی ریفرنس سے جاتے ہیں، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ بھائی یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے جن لوگوں کے پاس یہ ایکسیس ہوتا ہے کسی بڑے آدمی کا، کسی افسر کا، یا وہ کسی بھی طریقے سے وہ کلچر کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کراچی ایئرپورٹ پر جو لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، انہیں وی آئی پی پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے، امیگریشن ڈپارچر کے وقت بھی اور امیگریشن ارائیول کے وقت بھی۔ ایئرپورٹ پر موجود تمام ایجنسیاں یہ کام کرتی ہیں، چاہے وہ کسٹمز ہو، چاہے اے ایس ایف ہو، چاہے سول ایویشن اتھارٹی ہو، یا ایف آئی اے ہو۔ یہ تمام ایجنسیاں اپنے افسران کے کہنے پر اور اپنے ذاتی جن لوگوں کو وہ جانتے ہیں ان کے لیے وی آئی پی پروٹوکول مرتب کرتے ہیں۔ خاص طور پر ایف آئی اے، چونکہ امیگریشن اس کا کام ہے، اور امیگریشن ہی ایئرپورٹ پر سب سے زیادہ جس میں وقت لگتا ہے یا جس میں لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو ایف آئی اے امیگریشن کو پروٹوکول کے لیے بہت زیادہ درخواستیں بھی آتی ہیں، اور انہیں اوپر سے احکامات بھی آتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ہر شفٹ میں ایک پی آر او کی پوسٹ کریٹ کی ہوئی ہے، اور یہ پی آر او کی پوسٹ صرف ایف آئی اے میں نہیں ہے، یہ کسٹمز میں بھی ہے اور اداروں میں بھی ہے۔ لیکن انہوں نے پی آر او کی پوسٹ ہے جو کہ پبلک ریلیشن آفیسر جسے کہا جاتا ہے، اور وہ اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے، وہ عمومی طور پر سپاہی ہوتا ہے کوئی، یا ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے، جیسے حد سے زیادہ اے ایس آئی ہوتا ہے۔ تو وہ لو رینک کے آفیسر ہوتے ہیں جو کہ جن کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ افسران کی طرف سے دی جانے والی لسٹ کے مطابق وی آئی پی شخصیات کو ایئرپورٹ کے جو حدود ہیں اس کے باہر، جہاں پہ وہ پارکنگ سے آ کے جہاں تک فیملی آپ کو چھوڑنے آتی ہے، اس کے بعد جب وہ اس ڈور سے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں سے وہ ریسیو کرتے ہیں ان کو۔ پہلے ایئر لائن سے ان کا بورڈنگ پاس دلواتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق، انہیں کبھی کبھار ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے، ان کے وزن کو ایڈجسٹ کراتے ہیں، ان کی سیٹیں اچھی کرواتے ہیں۔ کبھی کبھی افسران کی جانب سے یہ خواہش بھی کی جاتی ہے کہ انہیں اپ گریڈ کر دیا جائے، ان کی ٹکٹ اکانومی کلاس کی ٹکٹ کو بزنس کلاس کر دیا جائے۔ تو اس وہ مرحلہ پورا ہوتا ہے تو پھر انہیں وہ امیگریشن کاؤنٹر پہ لے کے جاتے ہیں، اور امیگریشن میں ان کے بغیر کسی لائن کے اور ان کی امیگریشن کی جاتی ہے، اور انہیں لے جا کے ایک وی آئی پی لاؤنج میں، سی آئی پی لاؤنج جو بنا ہوا ہے ایئرپورٹ پہ، وہاں بٹھا دیا جاتا ہے، اور ان کا پروسیس 5 سے 7 منٹ میں یہ پورا پروسیس ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پہ عام لوگوں کو اس پروسیس میں 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ اس میں ایک چیز، اصل واقعے پر جانے سے پہلے ایک چیز میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایف آئی اے کا کام ظاہر ہے کہ انہوں نے چیکنگ کرنی ہے، کسٹم نے بھی کچھ خاص اسمگلنگ باقی چیزوں کی چیکنگ کرنی ہے،
اور اسی طرح ASF کا بھی کہ سیکورٹی لحاظ سے وہ جو چیزیں چیک کرنی ہے. اگر یہی ادارے جو ہے وہ اگر پروٹوکول دینے لگیں گے تو یہ اپنی ذمہ داری کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنی جو FIA کا جو بنیادی طور پہ کام ہے وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ٹریول ڈاکومنٹ ہے یعنی پاسپورٹ ہے وہ ویلڈ ہے اور آپ ہی کا ہے, آپ کسی اور کے ٹریول ڈاکومنٹ پہ نہیں ٹریول کر رہے. اور دوسری چیز وہ جو امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ جس ملک میں سفر کر رہے ہیں اس کا آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہے. تو یہ دونوں چیزیں بہرحال دیکھی جاتی ہیں, لیکن اس کلچر کی وجہ سے بعض اوقات لوپ ہولز آتے ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ایک بہت مشہور واقعہ شاہ رخ جتوئی جو کہ شاہ زیب مرڈر کیس کے مرکزی ملزم تھے, اور وہ جب یہ واقعہ اتنی زیادہ اس واقعے نے اٹینشن نہیں لی تھی میڈیا کی اور سپریم کورٹ نے اس پہ نوٹس نہیں لیا تھا, تو وہ VIP پروٹوکول کا سہارا لے کر بیرون ملک چلے گئے تھے. بعد میں انہیں FIA کے دن میں جس شفٹ میں وہ گئے تھے ان افسران کو معطل بھی کیا گیا, ان کے خلاف کارروائی بھی کی گئی, انہیں واپس پاکستان بھی لایا گیا. لیکن یہی VIP پروٹوکول کو بعض اوقات کرمنلز بھی یوز کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ FIA پروٹوکول تو دیتے ہیں لیکن وہ ان کے ویزا اور وہ چیزیں بہرحال پہلے چیک کی جاتی ہیں, اطمینان کر لیا جاتا ہے. اطمینان کر لیا جاتا اچھا, اب ذرا اس واقعے کی طرف آئیں. یہ 3 مئی کا شاید ہے. واقعہ یہ ہے. 3 مئی کا جو واقعہ ہے یہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے FIA کی اور امیگریشن کی تاریخ میں, کیونکہ ہر شفٹ میں, یہاں تو میں تقریباً 20 سال ہو گئے مجھے FIA کو کور کرتے ہوئے, تو یہ ایک بہت نارمل چیز ہے. ہر شفٹ میں FIA کے جو PRO ہوتے ہیں وہ 10 سے 15 کبھی کبھی 20 لوگوں کی VIP پروٹوکول کر رہے ہوتے ہیں مختلف فلائٹس میں جو جا رہے ہوتے ہیں. اس واقعے میں یہ ہوا کہ امیگریشن جو D شفٹ تھی اور اس کی شفٹ انچارج تھیں غزالہ نوری, تو انہیں جو ہے ایک پروٹوکول دیا گیا جو کہ FIA ہیڈ کوارٹر سے آیا تھا, اور انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ DG FIA نے کنوے کیا ہے کہ آپ ان کا پروٹوکول کریں. اب وہ پروٹوکول کن کا تھا؟ وہ پروٹوکول تھا مرزا جمیل بیگ جو کہ نیو پلیکس کے اونر ہیں, ایک بڑے بزنس مین ہیں, اور JB فلمز کے نام سے ان کا ایک پروڈکشن ہاؤس بھی ہے. بڑے پرومیننٹ آدمی ہیں, پہلے کنسٹرکشن کی فیلڈ میں بھی رہے ہیں, اب نیو پلیکس سنیما بھی ظاہر انہوں نے بنایا تھا, اور وہ بلڈنگ کے بھی وہ ڈیپ پلیس جو ہے اس کے مالک ہیں. تو ان کا وہ پروٹوکول تھا, FIA کے PRO نے انہیں ریسیو کیا. اچھا, جمیل بیگ کی جو اپنی کمپنی ہے ان کا بھی ایک PRO موجود ہے جس کے پاس ASF نے, ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے, اسے انٹری پاس جو ایک مستقل انٹری پاس ہوتا ہے وہ اس کے پاس ہے. تو وہ بھی وہاں پہ ان کے ساتھ موجود تھا FIA کے پروٹوکول کے آفیسر کے ساتھ. تو ان دونوں نے پہلے ان کو بورڈنگ کارڈ ملا, پھر ان کی امیگریشن ہوئی, اور امیگریشن کے بعد FIA کا جو پروٹوکول آفیسر تھا اس نے ان کو رخصت کر دیا کہ بھی ٹھیک ہے آپ کی امیگریشن ہو گئی, اب آپ جائیں. VIP لاؤنج کی طرف وہ VIP لاؤنج کی طرف چلے گئے, اور ان کے ساتھ ان کا پروٹوکول آفیسر جو ان کی اپنی کمپنی کا تھا وہ بھی تھا. اب یہ بھی ایک الگ وہ ہے کہ ASF بھی مختلف کاروباری اداروں کو, بڑے پرومیننٹ بزنس گروپس کو یہ کارڈ بنا کے دیتی ہے. ان کے اپنے پروٹوکول آفیسرز ہوتے ہیں جو کہ باقاعدہ ASF کی اجازت سے وہ انہیں ریسیو کرتے ہیں اور انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنی کمپنی کے لوگوں کو. خیر یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد کوئی FIA کے کسی اور افسر نے, کوئی DG سے کوئی چھوٹے افسر نے ایک اور پروٹوکول کرایا تھا, اور وہی پروٹوکول آفیسر وہاں چلا گیا اور ان کے پروٹوکول کرا کے اور اسی پروسیس سے جب گزار کے انہیں لے کے آیا, تو جس افسر نے ان دوسرے شخص کا جو پروٹوکول کرایا تھا اس کو کہا کہ وہ آپ اس کو CIP لاؤنج میں بٹھا دیں. تو اس کو بیگ کو مرزا جمیل بیگ کو نہیں, ان کے بعد جس کا وہ پروٹوکول کر رہا تھا, تو وہ CIP لاؤنج یعنی وہ ایک مرحبا لاؤنج بنا ہوا ہے جہاں پہ سارا وہ چائے کافی وغیرہ ہوتی ہے اس سے پہلے, فلائٹ جانے سے پہلے, کیونکہ عمومی طور پہ امیگریشن آپ کو 1-1.5 گھنٹے پہلے کرنی ہوتی ہے, تو فلائٹ جانے میں 1-1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. تو وہ لوگ وہاں پہ وہ مختلف قسم کے بینکوں کے بھی لاؤنجز بنے ہوئے ہو, تو وہ اس لاؤنج میں وہ ان کو لے کے گیا. تو وہ مرزا جمیل بیگ اور وہ کوئی جاننے والے تھے, وہ ان صاحب کو مرزا جمیل بیگ بھی جانتے تھے, اور ان سے ان کی دعا سلام ہوئی, اور اس کے بعد وہ چلے گئے بیرون ملک. 15 دن بعد اچانک DG FIA کے آرڈر پر FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن بہاول اوستو کا پہلے اسلام آباد تبادلہ کیا گیا, اور پھر ان کا تبادلہ کوئٹہ کر دیا گیا. جب اس پہ ہم نے تھوڑی معلومات کی, کیونکہ FIA امیگریشن کے حوالے سے ہم خبریں دیتے رہتے ہیں, اور ہیومن اسمگلنگ اور ٹریفکنگ کے حوالے سے پچھلے دنوں بھی FIA نے جو پچھلے DG کے دور میں ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا تھا جس میں
ایک انکوائری شروع ہوئی تھی، اس میں کافی ایف آئی اے کے 30-35 افسران کراچی ایئرپورٹ پہ جو تعینات تھے ان کے خلاف ان کو نوکریوں سے برخاست کیا گیا، ان کے خلاف تحقیقات شروع کی گئیں ڈپارٹمنٹل، تو ہم اس کو کور کرتے رہتے ہیں۔ تو مجھے یہ تشویش ہوئی کہ شاید کوئی اور ہیومن اسمگلنگ کا کوئی واقعہ ہوا ہے جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کا تبادلہ کیا گیا ہے، لیکن اس وقت کچھ پتہ نہیں لگ سکا، اور یہ واقعہ جو کہ 3 مئی کا تھا اور اس کے بعد 15 دن بعد یہ ڈپٹی ڈائریکٹر کا تبادلہ ہوا، لیکن اس کے ایک ہفتے بعد اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈپارچر جو ہیں جبار مہندرو، ان کا بھی تبادلہ ہو گیا، اور جو شفٹ انچارج ہیں غزالہ نورین، ان کا بھی تبادلہ ہو گیا، اور ان دونوں افسران کو کوئی پوسٹنگ نہیں دی گئی، اور وہ جو پی آر او تھا جو کہ سپاہی ہے شاید، اس کا بھی تبادلہ ہو گیا۔ تو جب میں نے اس پہ معلومات کی تو پتہ یہ لگا جمیل بیگ صاحب وہ واپس آ گئے ہوں گے پاکستان اپنا جو بھی غیر ملکی دورہ کر کے، اور وہ جب ان کی ملاقات ہوئی ڈی جی ایف آئی اے سے یا جن سے ان کی بات ہوئی ہوگی، تو اس میں انہوں نے ان سے یہ شکایت کی کہ آپ نے میرا جو پروٹوکول کروایا تھا، اور مجھے جو پروٹوکول کرنے والا ہے جو پی آر او تھا، وہ تو مجھے امیگریشن کی لائن کراس کر کے وہ تو غائب ہو گیا تھا، بھاگ گیا تھا، اور وہ کیوں گیا تھا کہ مجھے تھوڑی دیر بعد پتہ لگا کہ وہ کسی اور کے پروٹوکول کے لیے گیا تھا، اور اس پروٹوکول وہ جو دوسرا پروٹوکول جس کے لیے وہ گیا تھا اس کو لے کے وہ مجھے تو وہاں تک چھوڑ دیا امیگریشن کی لائن کے بعد، اور اسے لے کے وہ مرحبا لاؤنج تک لے کے آیا۔ تو وہاں میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا پروٹوکول کس نے کرایا تھا، تم نے کس سے کہا تھا پروٹوکول کے لیے؟ جمیل بیگ نے ان صاحب سے پوچھا، تو انہوں نے کسی ایف آئی اے کے چھوٹے افسر کا نام لیا، کوئی انسپیکٹر ہے یا کوئی اے ڈی تھا۔ تو انہوں نے کہا یار میں نے ڈی جی سے پروٹوکول کرایا تھا تو مجھے یہ یہاں چھوڑ کے چلا گیا، اور تم جو ہے تمہارا اے ڈی سے یا سب انسپیکٹر لیول کے ایک افسر نے کیا اور تمہیں یہاں تک چھوڑنے آئے۔ تو وہ ڈی جی صاحب اس بات پہ چراغپا ہو گئے۔ اب انہوں نے جو ہے فوری طور پہ سب سے پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر کا تبادلہ کیا، پھر بھی وہ ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر انہوں نے اے ڈی کا کیا، انسپیکٹر کا کیا، اس پی آر او کا کیا، اور پھر وہ ڈی ڈی کو اسلام آباد ٹرانسفر کیا تھا، پھر اسے کوئٹہ ٹرانسفر کر دیا۔ اب یہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں جو کہ ہیومن اسمگلنگ کے نیٹ ورک کے حوالے سے تحقیقات کے بعد انہیں لگایا گیا تھا، اور یہ اچھی شہرت کے حامل افسر ہیں، اس سے پہلے بھی ڈی ڈی امیگریشن رہ چکے ہیں، بہاول اوستو جن کا نام ہے، اور پڑھے لکھے افسر ہیں، حال ہی میں گزشتہ 5-8 سال پہلے ہی ایف آئی اے میں بھرتی ہوئے ہیں، بڑے اچھے افسر سمجھے جاتے ہیں۔ ابھی تک ان کا نام کسی مالی اسکینڈل میں یا کرپشن کے اسٹیلنگ میں نہیں آیا، اور اسی وجہ سے اچھی شہرت کی وجہ سے انہیں ڈی ڈی امیگریشن کا عہدہ دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ہم نے رابطہ بھی کرنے کی کوشش کی ڈی جی ایف آئی اے کو، اور ان کو پورا واٹس ایپ پہ میں نے ایک پورا یہ میسیج ہم دکھا دیتے ہیں اپنی اسکرین پہ، میں نے انہیں بھیجا ہے، جس کا ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ اگر وہ اپنا کوئی جواب دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو ان کا اختیار ہے کہ وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی بھی افسر کا، لیکن جس طریقے سے یہ ٹرانسفر کیے گئے ہیں، ایک تو پہلے اسلام آباد، پھر کوئٹہ، پھر اے ڈی کا بھی، اس کا بھی، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ہماری نہ صرف اشرافیہ اس کا حق سمجھتے ہیں، لیکن جو ہمارے اعلیٰ بیوروکریٹس ہیں وہ بھی اپنے ماتحت افسروں کو اپنی رعایا کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، ذاتی ملازم کی طرح۔ ہاں، جو کہ ہم نے اپنا سوال بھیجا ہے ڈی جے بھائی، وہ بھی یہ پوچھا ہے کہ یہ کسی پرفارمنس کی بیس پہ کیے گئے تبادلے، کسی شکایت پر کیے گئے، کوئی بد انتظامی کی وجہ سے ہوئے، کس وجہ سے ہوئے؟ جب اس کے علاوہ تو کوئی اور وی آئی پی پروٹوکول جو ہے وہ اس کی کوئی پروویژن تو قانون میں موجود نہیں ہے، اور ماضی میں بھی مختلف ڈی جی ایف آئی اے پروٹوکول کو اور اس کو ختم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ پہلے ایف آئی اے امیگریشن ارائیول پہ جو ہے وہ ڈسپلے کارڈ کرتے تھے ایف آئی اے بھی اور کسٹمز بھی، کہ اپنے جن لوگوں کو، چونکہ ارائیول پہ آنے والے لوگوں کے فون نہیں چل رہے ہوتے، ڈپارچر پہ جانے والوں کو تو آپ کال کر کے ان سے رابطہ کر لیتے ہیں، تو ارائیول عموماً لوگ غیر ملکی بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو پاکستانی اوورسیز رہتے ہیں تو ان کے پاس پاکستانی نمبر نہیں ہوتا، تو ان کے لیے وہ ڈسپلے کارڈ لگائے جاتے ہیں۔ پھر بعد میں بشیر میمن صاحب نے، شاید وہ جو ڈی جی ایف آئی تھے، انہوں نے اس کو بین کیا کہ بھائی ڈسپلے کارڈ نہیں ہوں گے، تو اس کے بعد جو ہے اب بھی پروٹوکول کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے دوسرے طریقے نکال کے ان کی تصویر بھیجی جاتی ہے، یا انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے رابطہ کر لیں۔ دیکھیں یہاں دو لوگوں کے بالکل رویے سامنے آ رہے ہیں نا۔ ایک کاروباری شخصیت، اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، کاروبار دیا، آپ اتنی سی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بھائی اگر آپ کو پروٹوکول دیا، اگر 19-20 ہو گئی تو معاف کر دیں، جانے دیں، نہیں، آپ کا کوئی حق کیا ہوئی نا، کسی لائن میں نہیں لگنا پڑا، کسی اس میں بالکل صرف وہ ایف آئی اے کا جو افسر تھا
وہ انہیں تمام لائنوں سے ان کا سارا کام کر کے ان کے ساتھ ان کی جی حضوری میں کھڑا نہیں رہا، ان کے ساتھ موجود نہیں رہا کہ سر اور بتائیں، میں آپ کو چائے پلاؤں، یہ پلاؤں، یہی رہ گیا یہ تھا، تو اگر کیونکہ یہ کام سارا ان کا ہو گیا تھا یہ کہ تو اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا تو آخر میں تو ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں تو سیٹ پہ بھی بٹھا کریں۔ جی بالکل یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں میں ابھی حال ہی میں ایک ہمارے دوست ہیں SSP، وہ SSP ساؤتھ رہے ہیں، ان سے ایسی گفتگو ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ DHA میں کلفٹن میں ڈیفنس میں اگر کسی کے گھر کوئی چوری کا بھی واقعہ ہو جائے تو وہ نہ صرف وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ ہماری رپورٹ کریں، لیکن وہ رپورٹ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر آئیں، اور گھر بھی کون آئے، گھر بھی SHO آئے، کم از کم SHO ہے۔ اگر SHO اپنے کسی سب آرڈینیٹ کو بھیج دیں گے اور وہ نامچے کے وہ پورا لے کے جاتے ہیں وہ رجسٹر، اور وہاں ان کی رپورٹ درج کی جاتی ہے، اور اگر وہ ایسا ہی اس وغیرہ کو بھیج دیں تو وہ DIG اور IG کو شکایت کرتے ہیں کہ SHO تو آئے ہی نہیں، تو انہیں اپنی چوری یا کوئی بھی کسی قسم کی کوئی کمپلین کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ SHO خود آئے ہمارے گھر پہ، کم از کم SHO ہے، اور بعض اوقات تو SSP کو بھی جانا پڑتا ہے، اس لیول کا وہ ہوتا ہے۔ اور نہیں، اور یہ DGFIA کو بھی جو ہے اپنے ادارے اور اپنے جو ہے DGFIA جی دیکھیں سندھ میں رہے ہیں، IG سندھ رہے ہیں، جو جب یہ الیکشن کے دنوں میں جب پروویژنل گورنمنٹ آئی تھی، اور اس دوران یہ 6-8 مہینے سندھ میں رہے ہیں، اور انہیں اندازہ ہے اس وقت ان کی بڑی اچھی ریپو تھی، اور یہ بڑے اچھے انہوں نے سندھ کو بڑے اچھے سے طریقے سے چلایا، اور کسی کرائم ریٹ کو خاصا کنٹرول کیا، ان کے بارے میں اچھے تاثر تھے۔ تو جب یہ FIA کے DG تعینات ہوئے تو میرا ذاتی طور پہ تو یہ خیال تھا کہ یہ FIA میں کچھ بہتری لائیں گے، کچھ چیزیں اچھی کریں گے، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید اب بھی لائیں، اور شاید ان کے علم میں نہ ہو، ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہو، اسی لیے ہم نے ان کو یہ میسج کیا ہے کہ اگر وہ اس کا جواب دیں گے تو ہم اپنے اگلے پروگرام میں بھی اس کو شامل اس کو کر وضاحت کر سکتے سکتے ہیں۔ ہیں۔ جی بالکل۔ بالکل، تو یہ VIP پروٹوکول ظاہر ہے کہ برابری کی بنیاد پر سارے، جس کے جیب میں شناختی کارڈ ہے، پاکستان کا پاسپورٹ ہے، وہ سب برابر کے شہری، اور جو قانون کی نظر میں جو بھی اس کا ڈیو ریسپیکٹ بنتے وہ ہونا چاہیے، کسی کو برتری یا کوئی VIP اس کو حیثیت نہیں ملنی چاہیے۔ اداروں کو جو ہے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہم تو یہی کہیں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔